برکتے جو ہے سمیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسی دن کی مناسبت سے کہ آج اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک تاریخی دن یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا، جسے حق و باطل کا مارکا کہا جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ قرآن نے یوم الفرقان بھی کہا، یعنی فرق کرنے کا دن، کہ اس دن جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا۔ اور وہ پہلی لڑائی تھی جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو آئی، اور آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ 313 جو ہے وہ صحابہ کرام تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا کفار اور مشرکین کا، جن کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی گئی۔ اور اس کو جو ہے وہ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر کئی مقامات کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی اور تم اس وقت بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی وہ 313 صحابہ جو ہیں اس وقت ابتدائے اسلام تھا، بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی جنگی سامان، جنگی ہتھیار بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی برکت کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ محبوب آپ جائیے اور ہم جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے، اور پھر جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے اترے، اور 313 اپنے سے 3 گنا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر غالب آ گئے، اور جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، یعنی اسلام کی فتح ہوئی، اور کفار اور مشرکین کی جو ہے لاشیں جو ہے وہ کنویں کے اندر گری تھی، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے ان کی لاشیں کنویں کے اندر گری تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کنویں کے پاس کھڑے ہو کے اس دن ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکار کر کہا کہ فلاں ابن فلاں، آج کہاں گئی تمہاری سرداری؟ ہم تمہیں کہتے تھے کہ جو ہے وہ اسلام لے آؤ اور اسلام کی جو ہے وہ نصرت اور مدد کرو، لیکن تم اپنے وہم و گمان کے اندر جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن آج اللہ نے فرق کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اسلام جو ہے وہ حق والا دین ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے باقی ادیان ہیں وہ باطل ہیں۔ تو یعنی فتح کا دن تھا یہ 17 رمضان المبارک، جنگ بدر کا پہلی جنگ، اور اس کے اندر صحابہ نے جتنی جان نثاری دکھائی تھی اس کو جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بدر والو آج کے بعد تم جو بھی کرو تمہارا کوئی گناہ تمہیں مضر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ انعام دیا کہ ان صحابہ کو جنہوں نے اتنی وفاداری دکھائی تھی، کہ فرمایا آج کے بعد اگر اس سے گناہ ہو بھی گیا نا زندگی میں تو اللہ جو ہے اس کو معاف کر دے گا اس بدر کے صدقے میں۔ تو دیکھیں انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی، اور اس کے اوپر میرا یہ پیغام ہے کہ لمحہ فکری ہمارے لیے، انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اتنا کچھ کیا۔ افسوس ہے کہ ہم اسلام بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ جتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر آپ کے سامنے ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی جانیں تک دے دی 313 نے، اور یہاں پہ 57 اسلامی ملک ہے۔ افسوس ہے، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں، جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو فرمایا ایک حصے میں ظلم ہو رہا ہو، ایک حصہ کٹ رہا ہو تو باقی جو ہے وہ حصہ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے زندگی گزار رہا ہو۔ افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور شعور والی زندگی دے، اور انہیں دکھائے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہتا ہے جی اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن جہاں پہ مسئلہ زبان سے حل نہ ہوا ہو، اسلام نے جو ہے وہ یہی بات کا حکم دیا ہے۔ خالد بن ولید کی 24 سے زیادہ تلواریں کہاں پہ ٹوٹی ہیں؟ میدان جنگ کے اندر ٹوٹی ہیں، کہ جہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کرے، قرآن نے بھی کہا، فرمایا جو زمین پہ خون ریزیاں کرتے ہیں، جو کفار جو ہے وہ خون ریزیاں کر کے مسلمانوں کا نام خون بہاتے ہیں، ان کا فیصلہ تلوار کرتی ہے۔ تو صحابہ نے کتنی جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، وہ امن کے لیے لڑی گئی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جب زبان کی باتیں سمجھتے تو یہی بات ہے۔ تو اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن حقوق کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے اگر ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسلمان حکمران ہیں جو اس پہ جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میرے دل کے اندر بڑی کیا ہے کہ ان کے آنسو ہونے والی بات تھی۔ وہ کہہ رہا تھا ایک بندہ کہ اے پوری دنیا کے مسلمانوں، کل ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ ہم ظلم و ستم ہو رہا تھا، پوری دنیا سے تماشا دیکھ رہی تھی،
کچھ نہیں کر رہے تھے. ظاہری بات ہے، یہ بات ریالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سیاد کی توفیق عطا فرمائے.